السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت 1 یا 2 دنوں میں اریگیشن پروجیکٹس پر وائٹ پیپر جاری کرے گی۔ BRS کے صدر و سابق وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ دریائے کرشنا کے پانی کی صحیح تقسیم اور اپنے حق کے حصول کے لیے کرشنا واٹر ٹریبونل سے رجوع ہوں۔ مرکزی وزیر و ریاستی BJP صدر کشن ریڈی نے کہا کہ اگر ریاستی حکومت تعاون کرتی ہے تو مرکز کالیشورم پروجیکٹ کے مبینہ اسکینڈل کا CBI کے ذریعے تحقیقات کرا سکتی ہے۔ تلنگانہ ریاست کے MLAs، MLCs اور وزراء کے وفد نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کی قیادت میں میڈیگڈا لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کے نقصان کا جائزہ لینے کے لیے یہاں کا دورہ کیا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ تلنگانہ ریاست کے MLAs، MLCs اور وزراء کے وفد نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کی قیادت میں میڈیگڈا لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کے نقصان کا جائزہ لینے کے لیے یہاں کا دورہ کیا۔ ریاستی اسمبلی سے 4 بسوں میں یہ قافلہ روانہ ہوا۔ حکومت کی جانب سے ضمن میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں اور تقریباً 800 سے زائد پولیس عہدیداروں کو تعینات کیا گیا۔ میڈیگڈا بیرج کا جائزہ لینے پہنچنے والے وفد کے لیے تمام انتظامات کیے گئے۔ قبل ازیں گزشتہ کل ریاستی وزیر IT و صنعت ڈی سریدھر بابو نے تمام اراکین اسمبلی اور اراکین کونسل سے صحیح صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے دعوت کی پیشکش کی تھی، جبکہ BRS پارٹی کی جانب سے میڈیگڈا کا جائزہ لینے کو سیاسی حربہ قرار دیتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ وزیر سریدھر بابو نے سابقہ BRS حکومت کی جانب سے غلط فیصلے لے جانے اور عوامی فنڈز کا بے جا استعمال کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے میڈیگڈا، انارم اور سندویلو بیرجز کا دورہ کرنے اور حقیقی صورتحال سے واقفیت حاصل کرنے کی اپیل کی تھی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بھی تمام اراکین اسمبلی، MLCs بشمول سابق وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ سے میڈیگڈا بیرج کا جائزہ لینے کی دعوت دی تھی۔ واضح رہے کہ ریاستی اسمبلی کے بجٹ سیشن کو اسپیکر اسمبلی گڈم پرساد کمار نے کل تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ ریاستی حکومت 1 یا 2 دنوں میں اریگیشن پروجیکٹس پر وائٹ پیپر جاری کرے گی۔ میڈیگڈا بیرج کے دورے سے قبل اسمبلی میں بات کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ ریاستی وزیر آبپا شری انوتم کمار ریڈی ایوان میں اریگیشن پروجیکٹ کی تفصیلات سے متعلق وائٹ پیپر جاری کریں گے۔ واضح رہے کہ حکومت نے پہلے ہی میڈیگڈا بیرج کا دورہ کرتے ہوئے مسائل کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ اور اراکین اسمبلی کی ٹیم میڈیگڈا بیرج کا جائزہ لے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت میڈیگڈا بیرج مسئلے کی مکمل جانچ کروائے گی اور ویجیلنس اور ED کو ہی اس کی رپورٹ سونپی جائے گی۔ اس کے علاوہ ضرورت پڑنے پر رپورٹ پر ریاستی اسمبلی میں بھی بحث کی جائے گی۔ مرکزی وزیر و ریاستی BJP صدر کشن ریڈی نے کہا کہ اگر ریاستی حکومت تعاون کرتی ہے تو مرکز کالیشورم پروجیکٹ کے مبینہ اسکینڈل کا CBI کے ذریعے تحقیقات کرا سکتی ہے۔ وہ آج ہنمکنڈے میں ورنگل BJP پارلیمنٹری آفس کے افتتاح کے بعد میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔ کشن ریڈی نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ BRS قائدین کی جانب سے کی گئی مبینہ بے قاعدگیوں کی CBI انکوائری کے لیے تعاون نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کی جانب سے CBI جانچ سے متعلق خاموشی اختیار کرنے پر سخت تنقید کی۔ کشن ریڈی نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ڈیم سیفٹی اتھارٹی کی جانب سے میڈیگڈا پروجیکٹ میں سنگین غلطیاں پائے جانے کا انکشاف کیا گیا۔ کشن ریڈی نے میڈیگڈا مسئلے پر کانگریس کی جانب سے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کا بھی الزام لگایا۔ BRS قائد کڈیم سری ہری نے مبینہ طور پر ریونت ریڈی کی قیادت والی کانگریس حکومت پر الزام لگایا کہ وہ سابق وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی جانب سے انجام دیے گئے ترقیاتی پروگراموں کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست تلنگانہ کی عوام کو حقیقت سے واقف کروانا ان کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ BRS حکومت نے گزشتہ 10 سالوں سے مرکز کی جانب سے کسی بھی یہاں کے دریاؤں کے پانی کے استحصال کو ہر طرح سے روکا تھا، جبکہ نئی منتخبہ کانگریس کی حکومت نے صرف 2 مہینے کے اندر ہی کرشنا اور گوداوری دریاؤں کے پانی کو مرکزی حکومت کے مینجمنٹ کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی پارٹی کی جانب سے ریاست تلنگانہ کے کسانوں کے مستقبل کو پیش نظر رکھتے ہوئے آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ جوائنٹ انٹرنس ایگزامینیشن JEE مینز 2024 کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ JEE مینز 2024 کے پہلے ایڈیشن کے امتحان لکھنے والے امیدوار آفیشیل ویب سائٹ JEEmain.nta.ac.in پر نتائج کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے مطابق 23 امیدواروں نے 100% 100 نشانات حاصل کیے۔ JEE مینز کے پہلے ایڈیشن کی انجینئرنگ داخلہ امتحان میں 11,70,000 سے زائد امیدواروں نے شرکت کی۔ 100% 100 نشانات حاصل کرنے والے امیدواروں میں سے
7 کا تعلق ریاست تلنگانہ سے ہے، جبکہ 2 ہریانہ، آندھرا پردیش، راجستھان اور مہاراشٹر سے 3 دہلی سے 2، جبکہ گجرات، کرناٹک اور تمل ناڈو سے 1 امیدوار شامل ہے۔ حیدرآباد کے مہدی پٹنم سے تعلق رکھنے والی طالبہ آسیہ بیگم نے بھی بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے تقریباً 100% نشانات حاصل کیے۔ BRS کے صدر و سابق وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ دریائے کرشنا کے پانی کی صحیح تقسیم اور اپنے حق کے حصول کے لیے کرشنا واٹر ٹریبونل سے رجوع ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے درمیان پانی کی تقسیم کے لیے سخت جدوجہد کے بعد کرشنا ٹریبونل کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ نلگنڈے میں دریائے کرشنا کے پانی کی تقسیم سے متعلق ریاستی حکومت کے کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ کو یہ مسئلہ حوالے کیے جانے کے خلاف بڑے احتجاجی جلسیام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت عوام کے مفادات کو پورا کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی کی جانب سے اس مسئلے کو ریاستی اسمبلی میں بھی اٹھایا گیا، جس کے بعد ریاستی حکومت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے ریاستی حکومت نے اسمبلی میں قرارداد پیش کیے۔ ریاستی BJP کے نائب صدر و سابق رکن اسمبلی NVSS پربھاکر نے الزام لگایا کہ برسر اقتدار کانگریس اور BRS پارٹی کے قائدین دونوں بھی دریائے کرشنا اور گوداوری کے پانی کی تقسیم کے مسئلے پر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ریاستی BJP آفس نامپلی میں میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ کے RMB بورڈ معاملے پر ریاست کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور سابق وزیر اعلیٰ KCR پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ سابق چیف منسٹر اور ان کی حکومت نے پانی کی تقسیم کے معاملے پر KRMB کو متعلقہ دستاویزات حوالے نہیں کیے۔ پربھاکر نے مبینہ طور پر کانگریس اور BJP پر الزام لگایا کہ وہ ریاست کے کسانوں کے حقوق اور ان کے مفادات کے تحت کام نہیں کر رہے ہیں۔ ڈیری ملک چاکلیٹ میں کیڑے کیڈبری نے سپر مارکیٹ کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ کیڈبری انڈیا، جو اب مونڈیلیز انڈیا فوڈ پرائیویٹ لمیٹڈ بن چکی ہے، نے سپر مارکیٹ سے خریدے گئے ڈیری ملک چاکلیٹ میں کیڑے پائے جانے پر اسٹور انتظامیہ کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اسٹور انتظامیہ ان چاکلیٹس کو کھلے میں رکھتا تھا، جبکہ اصول کے مطابق اسے ایک مخصوص درجہ حرارت میں رکھنا ضروری ہے۔ کیڈبری کمپنی نے یہ بیان اس وقت جاری کیا جب ایک صارف نے امیر پیٹ میٹرو اسٹیشن کے رتنادیپ اسٹور سے ڈیری ملک چاکلیٹ خریدا تھا، جس سے کھولنے پر اس پر کیڑے رینگتے ہوئے پائے گئے۔ اس صارف نے اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دیا تھا۔ رابن زیکسس نامی صارف نے ایکس ہینڈل پر کیڈبری ڈیری ملک چاکلیٹ میں کیڑے نکلنے اور رینگنے کی ویڈیو شیئر کی۔ اس نے نہ صرف کیڈبری کمپنی بلکہ رتنادیپ اور GHMC کمشنر کو بھی ٹیگ کیا تھا۔ رابن نے اپنی شکایت میں رتنادیپ سے کھانے کے معیار پر بھی سوال اٹھایا۔ اس نے پوچھا کہ کیا ایکسپائری پروڈکٹس کو کوالٹی چیک ہے؟ صحت عامہ کے خطرات کا ذمہ دار کون ہے؟ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن، GHMC، کیڈبری ڈیری ملک اور سپر مارکیٹ رتنادیپ کو ٹیگ کرتے ہوئے اس نے اپنی خریداری کے بل کی تصویر اور چاکلیٹ سے کیڑے نکلنے کا ویڈیو شیئر کیا تھا۔ خاتون نے بچوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کر کے 45 دن میں 2.5 لاکھ روپے کما لیے۔ اندور کی ایک 40 سالہ خاتون اپنی 8 سالہ بیٹی اور 2 بیٹوں کو اندور کی سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور کر کے صرف 45 دنوں میں 2.5 لاکھ روپے کمانے میں کامیاب ہو گئی۔ ایک NGO نے دعویٰ کیا ہے کہ خاتون کا خاندان، جو شہر میں بھیک مانگنے میں ملوث تقریباً 150 لوگوں کے گروپ کا حصہ ہے، راجستھان میں زمین اور ایک 2 منزلہ مکان کا مالک ہے۔ اندرابائی نامی خاتون کو حال ہی میں اندور اجین روڈ پر لوکیش چوراہے پر بھیک مانگتے ہوئے پایا گیا۔ اندور کو بھکاریوں سے پاک شہر بنانے کے لیے انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے والی تنظیم پرویش کی صدر روپالی جین نے بتایا کہ ہمیں خاتون کے قبضے سے 19,200 روپے کی نقد رقم ملی۔ اندرا نے بتایا کہ اس نے پچھلے 45 دنوں میں 2.5 لاکھ روپے بھیک کے ذریعے کمائے، جس میں سے اس نے 1 لاکھ روپے اپنے سسرال بھیجے، 50,000 روپے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائے اور 50,000 روپے فکس ڈپازٹ اسکیموں میں لگا دیے۔ روپالی جین نے بتایا کہ خاتون کے خاندان کے پاس راجستھان میں زمین اور ایک 2 منزلہ مکان موجود ہے۔ اندرا کے شوہر نے اس کے نام پر ایک موٹر سائیکل بھی خریدی اور یہ جوڑا 2 ویلر پر شہر میں گھومتا بھی تھا۔ پکڑے جانے کے بعد اندرا کا مبینہ طور پر ایک خاتون NGO کے ساتھ جھگڑا ہوا۔ اسے ضابطۂ فوجداری CRPC کی دفعہ 151 کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ بنگنگا پولیس اسٹیشن کے سب انسپکٹر ایشور چندر راٹھور نے یہ بات بتائی۔ مہابھارت اور رامائن محض قصے کہانیاں، کرناٹک میں اسکول ٹیچرز کا درد۔ کرناٹک کے منگلور کی ایک اسکول ٹیچر کو برطرف کر دیا گیا کیونکہ ایک دائیں بازو کے گروپ نے اس پر الزام لگایا تھا کہ اس نے مہابھارت، رامائن اور وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں توہین آمیز تبصرہ کیا ہے۔ BJP رکن اسمبلی ویدیاس کامت کے حمایت یافتہ گروپ نے الزام لگایا کہ ساحلی ٹاؤن میں سینٹ جوروسا انگلش HR پرائمری اسکول کے ایک ٹیچر نے طلباء کو بتایا کہ مہابھارت اور رامائن تصوراتی قصے کہانیاں ہیں۔ اس گروپ نے الزام لگایا کہ ٹیچر نے وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف بھی بات کی۔ گروپ کا الزام ہے کہ ٹیچر نے وزیر اعظم کے خلاف گفتگو کرتے ہوئے 2002 کے گودرا فسادات
اور بلقیس بانو اجتماعی عصمت ریزی کیس کا حوالہ دیا اور بچوں کے ذہنوں میں نفرت انگیز احساسات پیدا کرنا چاہتی تھی۔ ان لوگوں نے ہفتے کے روز احتجاجی مظاہرہ بھی کیا اور آج بی جے پی رکن اسمبلی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ انہوں نے ٹیچر کو معطل کرنے کا مطالبہ کیا۔ بی جے پی رکن اسمبلی نے کہا کہ کیا آپ لوگ ایسی ٹیچر کی حمایت کریں گے؟ آپ کے اخلاقیات کو کیا ہوا؟ آپ اس ٹیچر کو کیوں رکھ رہے ہیں؟ والدین نے دعویٰ کیا کہ ٹیچر نے 7ویں جماعت کے طلباء کو بتایا کہ بھگوان رام ایک فرضی شخصیت تھے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آف پبلک انسٹرکشن اس کیس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اسکول نے مبینہ تبصرے پر ٹیچر کو برطرف کر دیا ہے۔ کسانوں کی انصاف کی پکار سے خوفزدہ مودی حکومت نے انگریزوں کی جبری پالیسیوں کی یاد دلا دی۔ سرجیوالا کا بیان۔ اپنے مطالبات پر دہلی کی جانب روانہ ہونے والے کسانوں کو جبراً روکے جانے پر کانگریس نے مودی حکومت پر شدید تنقید کی۔ کانگریس کے قومی جنرل سیکرٹری رندیپ سنگھ سرجیوالا نے منگل کے روز کہا کہ مودی حکومت کے 10 سالہ دور حکومت کو کسانوں کے خلاف ظلم، سفاکی اور سیاہ دور کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ کسانوں کے مطالبات کی حمایت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو چاہیے کہ وہ خود کسانوں سے ملاقات کرے اور انہیں انصاف فراہم کرے۔ کسانوں کو روکے جانے پر سرجیوالا نے کہا کہ آج بھارتیہ جنتا پارٹی کی مرکزی حکومت اور ہریانہ، راجستھان، اتر پردیش کی ریاستی حکومتوں نے دہلی کو ایک پولیس چھاؤنی بنا دیا، گویا کہ دہلی پر کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہو۔ پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے کسانوں پر چاروں طرف سے ظلم کی انتہا ہو رہی ہے۔ انصاف کی آواز بلند کرنے والے کسانوں سے خوفزدہ مودی حکومت ایک بار پھر 100 سال پرانے برطانوی راج کی، 1917 کی بہار کی چمپارن کی کسان تحریک، 1918 کی گجرات کے کھیڑا کی کسان تحریک اور 1920 کی اودھ کی کسان تحریک کے دوران اختیار کی گئی جبری پالیسیوں کی یاد دلا رہی ہے۔ سوریہ نمسکار مسلمانوں کے لیے ناجائز اور ناقابل قبول، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا بیان۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی 15 فروری کو بچوں کو اسکول نہ بھیجنے کی اپیل۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ان دنوں صوبہ بہار کے دورے پر ہے۔ انہوں نے منگل کو اپنے آبائی گاؤں جالے میں ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے سوریہ نمسکار کے اسوش پر اپنے تاثرات کا اظہار کیا، اسے مسلمانوں کے لیے ناجائز عمل قرار دیا۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کائنات کی دوسری نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے سورج کا ذکر فرمایا گیا، اس کو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت قرار دیا گیا جس کو کائنات کے پیدا کرنے والے نے انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن بہرحال کائنات کی دوسری چیزوں کی طرح یہ بھی خدا کی پیدا کی ہوئی ایک چیز ہے۔ اس کی روشنی، اس کی حرکت، اس حرکت کی وجہ سے دن و رات کی تبدیلی اور صبح و شام کا وجود اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ اس لیے ایک عظیم نشانی تو ضرور ہے مگر یہ عبادت اور پرستش کی لائق نہیں۔ اس لیے سورج نمسکار جو سورج کی پوجا کی ایک خاص شکل ہے، اسلام کی نظر میں قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہمارے برادران وطن جو سورج کو بھی معبود مانتے ہیں، اگر وہ سوریہ نمسکار کریں تو ہم کو اس پر اعتراض کا حق نہیں، کیونکہ ان کی یقین کا حصہ ہے اور ہمارے ملک کے دستور کے مطابق ہر شخص کو اپنے عقیدے اور مذہب کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے حرام ہے اور ان کے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے۔ اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ راجستھان کے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہے کہ 15 فروری 2023 کو سوریہ نمسکار کے پروگراموں میں ہرگز شریک نہ ہو۔ اگر اسکول کے طلباء و طالبات پر لازم کیا جائے تو بچے اس دن اسکول نہ جائیں اور اداروں کے ذمہ داروں کو اپنی طرف سے عرضداشت پیش کریں کہ ان لوگوں کو سوریہ نمسکار کے حکم سے مستثنیٰ رکھا جائے جو سورج کو معبود نہیں مانتے۔ بورڈ مرکزی حکومت اور راجستھان کی ریاستی حکومت سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اس حکم کو واپس لے، کیونکہ یہ دستور کی دفعہ 25-26 میں دی گئی مذہبی آزادی کے خلاف ہے اور مذہبی اور ثقافتی تنوع جو دستور کی روح ہے کے بھی خلاف ہے۔ مسلمانوں کے لیے کوئی بھی ایسی بات قابل قبول نہیں ہو سکتی جو عقیدہ توحید سے ٹکراتی ہو، اور بورڈ ہرگز اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ سینئر کانگریسی قائد سید امیر علی پہاڑی شریف کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ جناب محمد مجیب اللہ شریف ایڈوکیٹ کانٹیسٹڈ ایم ایل اے انچارج چارمینار اسمبلی نے آج یونانی دواخانہ چارمینار کا دورہ کیا اور مسائل ضروریات سے واقفیت حاصل کی۔ جناب محمد مجیب اللہ شریف ایڈوکیٹ کانٹیسٹڈ ایم ایل اے کانگریس پارٹی چارمینار اسمبلی نے آج یونانی دواخانہ چارمینار کا دورہ کیا، مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ محترمہ کویتا RMO ڈاکٹر بخاری عبدالسمیع، سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر وینکٹیشورلو، ڈاکٹر نسیمہ سے تفصیلی ملاقات کی۔ مشنری، ساز و سامان، اسٹاف، ڈاکٹرز، نرسز، آیا، وارڈ بائی، جرہ اور ملازمین کی کمی اور ان کی بھرتی کے تعلق سے معلومات حاصل کی۔ ان کے ہمراہ سلطان مرزا، جناب اسلم شریف، جناب امان اللہ شریف، جناب سیف اللہ شریف، جناب موسیٰ قاسم،
जनाब साबिर मिर्ज़ा, जनाब हैदर अली जाफरी और दीगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। उन्होंने तयक़ुन दिया कि वो जल्द अज जल्द चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से मुलाकात करके यूनानी दवाखाने को एक नई शक्ल देंगे। सर्वाइव हो रहा है, इसके लिए हम मिनिस्टर साहब हमको जो इंस्ट्रक्शन दिए हम उस पर यहाँ पे जो दौरा करें, सारे मालूमात किए। और एक तो और एक बहुत बड़ी चीज़ हमको यहाँ पे ये मालूम हुई कि यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर भी है जो रिसर्च कर रहा है डायबिटीज़ पे और दूसरे चीज़ों पे जो गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है। हम ये भी बहुत ज़बरदस्त काम है यहाँ पे हो रहा है, लेकिन उसमें भी बजट नहीं है। वो लोग कई बार प्रपोजल दिए टीआरएस गवर्नमेंट में, लेकिन वो लोग कोई तवज्जो नहीं दिए। लेकिन हमारे सीएम साहब की खुसूसी तवज्जो ओल्ड सिटी के ऊपर है और इसीलिए हमको इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर साहब हमको यहाँ पे भेजे ये सारे चीज़ देखने के लिए। और हम इसके लिए हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं और हेल्थ मिनिस्टर साहब को भी इंशाल्लाह ताला कोशिश करके यहाँ चार मीनार का दौरा कराएंगे और तिब्बी हॉस्पिटल का। और इसके लिए हम कुछ कोशिश करेंगे, जो बजट हमको हमारे लिए आया है उसको भी यहाँ से सैंक्शन कराएंगे और इसके मसाइल जितना हो सके हम चार मीनार असम्बली की तरफ से उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय कांग्रेस, जय तेलंगाना। कमी है यहाँ पर जिसको एक्सरे वगैरह के लिए, उसके लिए क्या करना है? यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो है पुराने इंस्ट्रूमेंट है और ना स्टाफ नहीं है। स्टाफ के न होने की वजह से वो इंस्ट्रूमेंट पुराने अब यूज़फुल नहीं है। और अब जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लाने का है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर रातों में अगर लाइट चली जाती है तो जनरेटर काम नहीं करता, जनरेटर है ही नहीं यहाँ पे। इटला राजेंद्र ने संगोटम रामू के अहलखाना से मुलाकात की और कहा कि संगोटम राम का कत्ल इंतहाई अफसोसनाक है। रामू कोल्हापुर हल्के के लोगों में संगोटम राम के नाम से मशहूर थे। वो गुज़िश्ता 5-6 सालों से सियासत में सरगर्म थे और यहाँ के लोगों की मदद कर रहे थे। गरीबों के घरों में शादियों और तालीम में मदद करते थे। वो इलेक्शन से पहले मेरे पास आए और हमें बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी उम्मीदवार सुधाकर राव को मैदान में उतारना चाहती तो वो इनकी जीत में मदद करेंगे। मुझे भी बहुत हैरत हुई जब मैंने पिछले दिनों 20,000 लोगों का एक अजीम इज्तिमा देखा। अगरचे वक्त नहीं था, लेकिन हेलीकॉप्टर के जरिए जज्से में पहुंचा। यह बहुत दुख की बात है कि रामू जो बहुत मशहूर था मारा गया। उन्होंने बहुत कम अरसे में लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। मैं खुद ये जानने की कोशिश करूंगा कि हैदराबाद में ऐसे शख्स को कत्ल करने के पीछे क्या मकसद है। मैं DGP से बात करूंगा और मुकम्मल तहकीकात की दरख्वास्त करूंगा। मैं इस कत्ल के पीछे वजूहात जानने की कोशिश करूंगा। अवामी ज़िंदगी में ऐसे अच्छे इंसानों का खो जाना पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। బతుకుతే మమ్మల్ని లోతు గుంజి మమ్మల్ని ఏం చేస్తాడు అనేది 66 కత్తిపోట్లు ఓడిసి అంతా కోసి చచ్చిపోయినాక ఫోన్ చేసాడు. వాడ ఆడు సామాన్యం వాడు చేయడు అట్లా. మన దగ్గర డబ్బులు లేవు, ఇంత లంచాలు ఇది ఈ కావాలని ఖర్చు కట్టి చేసాడు. నేను బండి ఇంట్లో ఉన్నా, నా కొడుకు మాట నిలబెట్టాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. సపోర్ట్ చేయాలి. మాకొద్దు, మాకు సంపాదన, మేము ఇదే బతికి ఇదే ఊళ్ళో ఉంటాం, ఇట్లనే చేసుకుంటాం పేరు మాకు ఇది. सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के इंचार्ज तिलसानी साई किरण यादव ने नलगुंडा जाने वाली गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के इंचार्ज तिलसानी साई किरण यादव ने कृष्णा के पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नलगुंडे में BRS पार्टी लीडर मिस्टर कलवाकुंटा चंद्रशेखर राव की क़यादत में मुनाकिद होने वाले जलसे-आम में जाने वाले BRS पार्टी कायदीन और कारकुनों की गाड़ी रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। జై తెలంగాణ. ఈరోజు మా కేసీఆర్ గారు, మా రాష్ట్ర BRS పార్టీ అధ్యక్షులు చెలో నల్గొండ అని ఒక పిలిపించినందుకు యావత్ సిటీ అంతా కూడా అన్ని డివిజన్ల నుండి, అన్ని కాన్స్టిట్యున్సీల నుండి వేలాదిగా కార్లలో బయలుదేరుతున్నాము నల్గొండకి. ఎందుకంటే 2 నెలల్లో వచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రజలు ఆల్రెడీ విశ్వసనీయత పోయింది వాళ్ళకి. ఎందుకంటే 10 సంవత్సరాల నుండి కూడా ఈ కృష్ణా జలాలని కాపాడుకుని, ఈ కృష్ణా జలాలు ఎంత ఒత్తిడి తెచ్చినా కూడా మా ముఖ్యమంత్రి గారు అడ్డుది ఏమైనా పర్లేదు, కేసీఆర్ సచ్చినా పర్లేదు కానీ నా నీళ్ళని మాత్రం ఇయ్యను, నా వాటను మాత్రం ఇయ్యనని ఒక వ్యక్తి ఉండగా 10 సంవత్సరాల తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన 2 నెలలకి ఈ కృష్ణా జలాల వాటను అప్పచెప్పడం అనేది చాలా దురదృష్టకరమైన విషయం తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు అందరికీ. ఎందుకంటే అసలు రాష్ట్రం ఏర్పడింది నీళ్లు నియమాలు
నిధుల పైన. దీంట్లో నీళ్లు అనేది చాలా ప్రత్యేకమైన ఘట్టం. ఇటువంటి దాంట్లో కూడా అన్యాయం జరుగుతుంటే కూడా నిన్న కూడా అసెంబ్లీలో అబద్ధాలు చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు తప్ప వాళ్ళు చేసిన తప్పుని ఎక్కడ ఒప్పుకోకుండా దాంతోపాటు బుల్డౌన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఇటువంటివన్నీ అరగట్టాలంటే కేసీఆర్ గారి శ్రీరామ రక్ష తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వారు ఇచ్చిన ఒక్క పిలుపు. जलपल्ली म्यूनसिपालिटी हदूद में सड़कों की खस्ता हाली, ड्रेनेज सिस्टम की गैर मौजूदगी, मुकम्मल बुनियादी सहूलतों का फुकदान, अवाम एहतजाज करने पर मजबूर. मकामी मसाइल से मकामी अवाम परेशान. मकामी रुकन असम्बली की बेहिसी और मकामी कौंसलर की नाअहली गैर जिम्मेदारी ने KGN स्कूल की गली और अतराफ अकनाफ के इलाकों में अवाम कच्ची सड़क, खुले मैन होल, कीचड़ और दलदल में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर. कम से कम बुनियादी सहूलतें फ़राहम करने में मकामी कौंसलर और मकामी रुकन असम्बली सबीता इंदिरा रेड्डी नाकाम. इलेक्शन से कबल सैकड़ों वादे खस्में, इलेक्शन के बाद तू कौन की मैं कौन की. ऐसा ही कल एक वाक़या पेश आया जिसमें एक शख्स सड़क पर गड्ढे में कीचड़ की वजह से गिर गए और ज़ख्मी हो गए, जिन्हें मकामी लोगों ने अस्पताल पहुँचाया और मकामी लोगों ने मीडिया से बात करते हुए अपने मसाइल की तफसीलात बताई. नगर KGN स्कूल की गली के अंदर रोड की इतनी तकलीफ है, सारे लोग गिर रहे हैं, मर्द हुए भी और बच्चे भी, आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही. नालियों का पानी, स्कूलों को जाने आने बच्चों को इतनी तकलीफ हो रही. गिर रहे यूनिफॉर्म पूरे कीचड़ में लुत्फ करके आ रहे बच्चे, बीमार हो जा रहे ड्रेनेज लाइन के पानी से. काउंसलर साहब को कई बार हम लोग बुला के अपील करें कि यहाँ पे रोड डालो, ड्रेनेज लाइन डालो. आ रहे हाव करते बोल रहे चले आ रहे. चेयरमैन साहब सैंक्शन भी करे बोल के सुन रहे, मगर यहाँ पे गली में कुछ भी तवज्जो नहीं दे रहे, कुछ तरक्की नहीं कर रही हमारी गली. हम 20-25 साल से देख रहे हैं यहाँ पे हम रह के, कुछ यहाँ पे कर रहे नहीं. ये रोड भी हम जो डाले सब गली वाले मिलके आते ओटा ले लेके चले जाते, गुलकोशी कर लेते, खुला वाला अपना पहन लेते, कर लेते, अपना वोट ले लेके चले जाते. कभी ये 25 सालों से है यहाँ पर कुछ भी एक भी काम नहीं हुआ. बस एक्सीडेंट हो रहे, गिर जा रहे, कर रहे. बच्चों के लिए तकलीफ, रोड के लिए तकलीफ, हर चीज के लिए तकलीफ हो रही है. मछुआ तो फुल हो गए, मछुआ बीमार हो जा रहे, बच्चे पूरे. कोई पुरसा ने हल सुनने वाला कोई नहीं है. लिहाजा हमारी बस्ती के लिए चेयरमैन साहब से. आज किंग्स पैलेस फंक्शन हॉल गुड्डी मलकापुर में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी आगाही प्रोग्राम मुनाकिद किया गया. इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के श्रीनिवास रेड्डी, IPS कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद, सिटी टॉलीवुड अदाकार सिद्धू जनला गड्ढा ने भी शिरकत की. इस प्रोग्राम का मकसद लारी और ऑटो ड्राइवर्स में ट्रैफिक शऊर बेदारी है. आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अकबर खान की ये रिपोर्ट. కొత్తకోట శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఒక మంచి అధికారిగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పేరున్న వ్యక్తి. ఆయన ఎప్పుడైతే హైదరాబాద్ CPగా ఆయన పేరు వచ్చిందో రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి, ఎందుకంటే నాకు ఎందుకు తెలుసు అంటే మా రోటరీ క్లబ్స్ రాష్ట్రం నలుమూలలో ఉన్నాయి, తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం, గుంటూరు ప్రకాశం జిల్లాలో కూడా ఉన్నాయి. నేను గుంటూరు ఆయన విజిట్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా కొత్తకోట ప్రకాష్ రెడ్డి గారు చాలా హాని. पुलिस आसिफ नगर ने जानवरों के साथ जुल्म एक्ट 1960 के तहत मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया. मुलजिम A1 मोहम्मद अल्ताफ़, A2 मोहम्मद अशफाक, A3 मोहम्मद हाजी, A4 शेख फ़खरुद्दीन मज़कूरा मुलजिमीन ने सैयद अलीगुड़ा आसिफ नगर में एक गैर कानूनी स्लाटरिंग हाउस चला रहे हैं. इत्तला पर पुलिस आसिफ नगर में मज़कूरा जगह पर छापा मारा तो 11 ऊँट बरामद हुए. उनके पास इजाज़त नहीं थी ऊँटों को पकड़ना, ज़ुबा करना और ये भी कि उन्होंने ऊँटों को ठीक तरह से न खिलाया और न ही इनकी देखभाल की. शिकायत मौसूल होने पर पुलिस आसिफ नगर ने मुख्तलिफ दफ़ात के तहत प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 PS आसिफ नगर के तहत मुकदमा दर्ज किया और तहकीक़ात का आगाज़ किया. मज़कूरा बाला 11 ऊँटों को मज़ीद कार्रवाई के लिए GHMC के वेटरनरी डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया. तहकीक़ात डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और मोहम्मद अशफाक, एडिशनल DCP साउथ जोन, साउथ वेस्ट जोन और श्री L राजा वेंकट रेड्डी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आसिफ नगर डिवीज़न हैदराबाद की रहनुमाई में आसिफ नगर पुलिस ने की. बल्कि एक वो NGO है, वो लोग इनका एनिमल्स का वो टेक केयर लेते हैं, तो वहाँ पे वो थ्रू GHMC उनको उधर हैंड ओवर कर देगा. अब आपके मीडिया के ज़रिए मैं अपने लोगों को अपील करना चाह रहा हूँ, ये रमज़ान या बकरीद बोल के ये खाने के शौक़ में गलत काम ना करें. ये हिरन का गोश्त और ऊँट का गोश्त बोल के और कोई नमूने के काम करके अपने आप को केस में ना फंसाएं. मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ कि
वो जो लीगल थिंग्स है वही करें और इलीगल थिंग्स ना करें। जो हमारे हैमा जो एसआई है वो सैयद अली गुड़ा आसिफ नगर पीएस के लिमिट्स में इंफॉर्मेशन आने पर जाके वहाँ पे रेड करें। वहाँ पे 11 कैमल्स हमारे को मिले, उसमें वो इलीगली स्लैटर करने के लिए जमा किए गए थे वहाँ पे। नहीं, इससे पहले क्या करे वो इंक्वायरी कर रहे हैं अभी, मगर ये जो कैमिल एक स्लैटर करने के लिए तैयारी कर रहे थे, आइन टाइम पे वही जब ही हमारे ऐसे ही हैमा आसिफ नगर के जाके रेड करके वो रोक दिए। सर ये कैमिल लोग कहाँ से लाए थे? बीआरएस पार्टी का एक ग्रुप जिसमें एमएलए, एमएलसी और एमपी थे आज नरगुंडे में मुनाकिदा जलसे-ए-आम के लिए बस से रवाना हुए, जिसमें कांग्रेस हुकूमत के तेलंगाना नदी के पानियों से ऊपर उठाए जाने के खिलाफ एहतजाज किया गया। पार्टी के एमपी, एमएलए, एमएलसी, साबिक एमएलए और पार्टी के सीनियर लीडरान पार्टी के मरकजी दफ्तर तेलंगाना भवन से चलो नरगुंडा जलसे-ए-आम के लिए रवाना हुए। इस मौके पर कडियम श्री हरी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। बीजेपी पर शदीद तनकीद करते हुए एआईसीसी मीडिया इंचार्ज सजता पाल ने कहा कि हम वज़ीर-ए-आज़म मोदी से सवाल कर रहे हैं कि क्या हुआ जब उन्होंने कहा था कि वो सालाना 2 करोड़ नौकरियां फराहम करेंगे। अब तक 20 करोड़ नौकरियां हवा में पैदा हो चुकी हैं। राहुल गांधी की रहनुमाई में तेलंगाना हुकूमत नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करेगी। इस प्रेस मीट में कांग्रेस के तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन भी मौजूद थे। जनरल सेक्रेटरी सोशल मीडिया आदिता गारिकी వీళ్ళందరికీ కూడా ఇక్కడ విచ్చేసిన మహిళా కాంగ్రెస్ సోదరులకు అందరికీ కూడా నమస్కారం। ఈరోజు నిజంగా కూడా నేను నా గుర్రాలను ఎంపిక చేయడంలో ఇక్కడ కూడా లోపం అని నేను అనుకోను। ఒకరు పని చేయకపోతే అది ఇంకొకరికి ప్లేస్ ఇవ్వడం, కేటాయించేసి వాళ్ళని పక్కకి జరపడం జరిగింది। చాలా సమస్యలు ఉంటాయి, ఆడవాళ్ళంటేనే సమస్యలతో ఉన్నాం। ఇల్లు చూసుకోవాలి, పిల్లలు చూసుకోవాలి, సంసారం చూసుకోవాలి, ప్రతి దగ్గర నిత్యం అనునిత్యం సమస్యలతోటే కూడుకొని ఉంటుంది ఆడపిల్ల అంటే। పుట్టినమంటే వివక్ష, మహిళలకి పురుషులకి సరిసమానమైన హక్కులు ఉన్నా కూడా ఈరోజు రాజ్యాంగంలో మనకి సరిసమానమైన హక్కులు ఇవ్వరు। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।